اس کے ضمن میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل عرض کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے، سورتوں میں بھی ایک ربط ہے، آیات جو سورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں، پھر سورتیں اکثر اور بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اس کے کچھ مثالیں بھی کل میں نے آپ کو دی تھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے۔ ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے، لیکن من کل شیء خلقنا زوجین اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشمس ہے۔ بعض جگہوں پر تو اظہر من الشمس ہے، بعض جگہوں پر ذرا تدبر کر کے بات معلوم ہوتی ہے۔ البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں، اور ان میں سے بعض یا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا، بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ حقائق بیٹھ جائیں۔ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں، ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت کامل ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہے؟ دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں، ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ریسیپروکل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو، یہ زوجیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا، اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا، اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ، وہ رخ مکمل ہو جائیں گے، بات پوری ہو جائے گی۔ البتہ بعض جگہوں پر ہے کہ تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں۔ میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں، اس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں، جدید اصطلاح ہے تو اس میں چونکہ اب بہت سے الفاظ انگریزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے لفظ آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا، یا عام فہم ہے۔ تو گروپس اور سب گروپس، چھوٹے گروپ بڑے گروپ، تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے، ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حیثیت ضمیمے کی ہوگی۔ اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی۔ البتہ یہ جو ضمیمے ہوتے ہیں خود ان کے یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوجیت مل جائے گی۔ اس سے آگے چلیے، اب اصل ہے وہ شے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا۔ قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی، کچھ صورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی، ایسا کیوں ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے، اس میں کوئی حکمت ہے؟ اور عجیب بات یہ سامنے آئی، اس اعتبار سے بھی قرآن کے 7 گروپ بنتے ہیں، ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، ایک گروپ پورا ہو گیا۔ دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا۔ یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں 7 ہیں۔ یہ گروپ جو ہے قرات کے لیے نہیں ہے، یہ گروپ جو ہے معنوی تقسیم ہے، غور و فکر کے اعتبار سے، کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے، اور جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں 7 گروپ ہیں بڑے بڑے، جو کہ جس میں کہ صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں۔ مثلا میں اب آپ کو اشارتاً بتا دوں، پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، تعداد میں تو ایک ہے، وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، محض اس صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ لیکن ایک صورت مکی سورہ فاتحہ، پھر 4 طویل ترین صورتیں مدنی، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی 2 مدنی،
الانعام الاعراف مکیات، الانفال التوبہ مدنیات۔ تیسرا گروپ چلتا ہے 14 سورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی، سورہ یونس سے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، چلتے جائیے سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مومنون، 14 سورتیں۔ اب آئی ایک مدنی سورت، سورہ نور، یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا۔ چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی۔ الفرقان سے سورہ سجدہ تک 8 سورتیں مکی ہیں، اور پھر ایک سورت آتی ہے سورۃ الاحزاب، وہ مدنی ہے۔ اب یہ جو ایک ایک سورتیں آئی ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب، ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں، ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، بہت مشابہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو، اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے۔ پھر آئیے 5واں گروپ ہے سورہ سبا سے احقاف تک، یہ 13 صورتیں مکی ہیں، اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الحجرات تک 3 صورتیں مدنی ہیں، یہ کل 16 صورتیں ہیں۔ چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 صورتیں، یہ مکی ہے، اور سورہ حدید سے سورہ طلاق تک 10 صورتیں مدنی ہیں، یہ 17 صورتیں ہیں۔ آخری جو ہے وہ سورۃ الملک سے سورۃ الاخلاص تک 46 صورتیں، اور سورہ معوذتین جو ہے یہ 2 ہیں کہ جو مدنی ہے۔ بعض کا اس میں اختلاف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ 7 گروپ جو ہیں قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے۔ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ مثلا پہلے گروپ کا مرکزی مضمون شریعت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ شریعت خداوندی، شریعت الہی، اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان 4 صورتوں میں۔ شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا، اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں، تکمیلی احکام ہیں، وہ سورہ مائدہ۔ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید۔ سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں۔ اب ان پر جرح بھی ہے، ان پر تنقید بھی ہے، ان کو ملامت بھی ہے، ان کو ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے، اور پھر یہ کہ ان کو معزول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصب کرنے کا اعلان ہے، اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا گروپ ہے۔ اسی طریقے سے ہر گروپ کا، اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضمون ہے، اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ، ان کی ایک ریسیپروکل سی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی، اور مدنی صورتیں 4-6 پارے سے زائد پر پھیلی، جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہے، آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدنیات ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے بالکل ریسیپروکل ہیں، کانورس۔ لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے، یعنی چھٹا، یہ بڑے متوازن ہیں۔ 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، اور ادھر 7 صورتیں مکی اور 10 مدنی، لیکن 7 صورتیں جو ہیں وہ 3 رکوعوں کی ہیں، ان میں سے ایک 4 رکوع کی بھی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہے وہ 2 رکوعوں کی ہے، تقریباً متوازن بنتی ہے۔ تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو 6 گروپ تقریباً بنتے ہیں، اس لیے کہ پہلی گروپ کے اندر تو مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، تو ان میں سے پہلے 2 گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے، درمیانی 2 گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے، آخری 2 گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے۔ آخری صورتیں آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر، تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے۔
مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا 1/3 ہے تقریباً، اور اس 1/3 کا 2/3 پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ گیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ باقی تو پھر جا کے سورہ احزاب، سورہ نساء، پھر 3 چھوٹی صورتیں، پھر آخر میں 2 بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ لیکن یہ کہ یہ 2/3 جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ گیا ہے۔ اس کی بھی حکمت ہے، کیوں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمڈیوک پکتھال کے۔ میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے، کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو، اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو، لیکن میرے علم کی حد تک مارمڈیوک پکتھال نے اپنے ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے، بہت ہی عمدہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی، پہلے لوگ ایمان لائیں، اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایک امت وجود میں آ گئی، امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے، چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے، پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے۔ بچہ چھوٹا ہی ہے، نماز پڑھنی سکھائی جائے گی، بچہ چھوٹا ہی ہے، روزہ رکھنا سکھایا جائے گا۔ تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے، احکام اب مقدم ہے، اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے۔ کوئی شخص بالغ ہوگا، ذہین ہوگا، فطین ہوگا، غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرور کیا ہوگا، پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو عمل کرنا ہی ہے۔ تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مارمڈیوک پکتھال نے کہی ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے۔ اب آئیے اگلا معاملہ، اگلی بحث، اگلا موضوع، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے؟ کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے، قرآن کا موضوع ہے انسان، لیکن انسان کی اناٹمی نہیں، انسان کی فزیولوجی نہیں، انسان کی انتھروپولوجی نہیں، کچھ نہیں، انسان کی ہدایت۔ یہ ہدایت کا لفظ بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے۔ چنانچہ دیکھیے، ذرا نوٹ کر دیجئے، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ھدی للمتقین، پھر اس کے وسط میں ھدی للناس، سورہ یونس میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ لقمان میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین، سورۃ البقرہ اور النحل میں فرمایا، نمل میں ھدی وبشریٰ للمؤمنین، آل عمران میں وموعظۃ للمتقین، ھدی وموعظۃ للمتقین، پھر 3 مرتبہ الہدیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ الہدیٰ، ہدن نکرہ ہے، الہدیٰ معرفہ ہو گیا، یعنی ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی۔ اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، سورۃ الجن میں وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے، سورہ کہف میں بھی آئے۔